سورۃ الغاشیہ، اس کو غاشیہ اس لیے کہتے ہیں کہ سورت کی پہلی جو آیت ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس میں غاشیہ کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے اس کو غاشیہ کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ غاشیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی اور سنن ابی داؤد کی، سنن نسائی کی، سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے نبی جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے ساتھ سورہ غاشیہ پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، جو محبوب کی بارگاہ میں وحی کے سلسلے کا آغاز ہوا شہر مکہ میں، تو ابتدائی جو آیات ہیں وحی کی، ان میں زیادہ جو زور تھا وہ توحید پر تھا، رسالت پر تھا اور عقیدہ آخرت پر تھا۔ اس صورت میں بھی ذکر آخرت کا ہے کیونکہ آغاز ہی غاشیہ کے ساتھ ہے، اور پھر پہلے اس کا آغاز ہے کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، بے شک آپ کے پاس ڈھانپنے والی چیز کی خبر آ چکی، اور حضور جلال امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ کیا پہنچی ہے آپ کے پاس چھا جانے والی آفت کی خبر۔ وہاں استفہامیہ انداز ہے اور یہاں حل قد کے لیے ہے، بمعنی قد ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ بے شک آپ کے پاس ڈھانپنے والی چیز کی خبر آ چکی ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، یعنی اس میں قیامت کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد ان چہروں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں بسر کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی میں بسر کی، کہ وہ قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جن کی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فکر میں، اللہ کی یاد میں، دکھ درد میں، مصیبتوں میں گزری، اللہ کو یاد کرنے میں گزری، ان کا حال کیسا ہوگا قیامت کے دن۔ اور پھر خالق کائنات نے اس صورت میں جو تخلیق ہے، اللہ نے جو اپنی خاص چیزیں تخلیق کی ان کا ذکر کیا کہ اے انسان ذرا ان چیزوں کو دیکھ لے، ہم نے ان چیزوں کو تخلیق کیا ہے، اگر ہم ان چیزوں کو تخلیق کر سکتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ہماری ربوبیت کا اور ہماری الوہیت کا تیرا حق بنتا ہے کہ تو اقرار کرے۔ اور پھر آخر میں اللہ کے محبوب کا ذکر ہے کہ فذکر انما انت مذکر، کہ اے محبوب آپ نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ آپ ہی نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ ہمارے آخری نبی ہیں۔